الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کا حکم ہر انسان کو دیا، اور خرچ کرنے والے کے لیے مختلف قسم کی نویدیں رکھیں، مختلف قسم کے انعامات رکھے، اور اس کو مختلف قسم کی بشارتوں سے نوازا۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسانوں، تم میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، تمہارے لیے تمہارے خرچ کرنے کا دگنا ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو انسان میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، اور جو میرے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا، میرے راستے کے اندر میرے دیے گئے مال کو روک لیتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ میں تنگیوں میں ڈال دیتا ہوں، اور پھر کل قیامت والے دن اس کا مال جو میرے راستے میں دینے سے اس نے روک لیا تھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مختلف احادیث کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف قسم کے انعامات کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے انسانوں، اے مسلمانوں، مومنوں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خرچ کیا کرو، چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب تم اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اور پھر دائیں ہاتھ کے اندر رکھ کے اس کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح تم ایک عام اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اور جب وہ آپ کا دی گئی کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو تمہارے نامہ اعمال کے اندر بطور ثواب اور اجر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں لکھ دو کہ اس انسان نے ایک کھجور صدقہ نہیں کی، بلکہ اس نے احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ کھجوریں صدقہ کی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ فرمایا صدقہ جہنم کی آگ کو، صدقہ قبر کی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جب تک حساب و کتاب کا عمل جاری رہے گا، صدقہ کرنے والا انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے رہے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کی خود آبیاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی خود دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مشہور و معروف قصہ ہے، صحابی فرماتے ہیں میں صحرا کے اندر جا رہا تھا، آسمان بالکل صاف تھا کہ اچانک آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ اس کے حدیقت فلان، ایک بادلی کو حکم ہوتا ہے، غائبانہ آواز آتی ہے کہ فلاں کے جو ہے وہ باغ کو جا کے پانی پلاؤ۔ وہ بادلی چل پڑتی ہے، میں بھی اس کے تعاقب میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بادلی ایک باغ میں پہنچتی ہے، وہاں پہ جا کے برسنا شروع ہو جاتی ہے، نیچے اس کا کسان کھڑا ہے، اس کا مالک کھڑا ہے، اور جو ہے وہ اپنی کیاریوں کو پانی پلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، جب وہ فارغ ہوا، میں نے اس سے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے وہی نام لیا جو آسمانوں سے میں نے آواز سنی تھی۔ میں نے اس کا عمل پوچھا تو آخر میں اس نے اپنا جو عمل بتایا وہ یہ تھا کہ میں اپنے اس کھیت کے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غریبوں و مسکینوں میں دے دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں، اور تیسرا حصہ واپس اسی باغ کے اندر لوٹا دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اس صدقے کی فضیلت سے، اس صدقہ کرنے کی وجہ سے خود میرے باغ کی آبیاری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔